یہ ٹرف ہے، ہمارے گراؤنڈز ہیں، ٹرف کتنا کردار پلے کرتا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہر شہر میں ٹرف لگنا چاہیے؟ دیکھیں الیاس بھائی، جہاں تک ٹرف کا تعلق ہے نا، میرے اپنے حساب سے ہر ضلع کے پاس اپنی ٹرف ہونی چاہیے اگر تو آپ نے سپورٹس کو قائم رکھنا ہے۔ ہالینڈ میں چلے جائیں، ان کی ہر کلب کے پاس ایک آسٹرو ٹرف ہے۔ پاکستان میں بھی، پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں ہو سکتی ہے، چلو وہ نہیں تو کم سے کم اس کے ارد گرد میں کم سے کم ایک ٹرف ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرف جو ہے نا، میرے حساب سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فزیکل فٹنس ہے نا تو آپ اس کے اوپر بادشاہی کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یورپین جو ہے نا بھائی بھاگ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ مجھے اتنا اچھا یاد ہے کہ جو 84 اولمپک میرا تھا وہ ہم نے جیتا ہے اپنی فٹنس کے اوپر جیتا ہوا ہے۔ اسکل ہمارے پاس تھی الحمدللہ، اور موٹیویشن ہم نے اپنے برگیڈ راتب نے، اللہ تعالیٰ نے کو جنت میں جگہ دے، ذکاء الدین کو اور ٹیم مینجمنٹ کو، اور ہمارے جو سینئر تھے، میں خود تھا، کلیم اللہ تھا، حسن، حنیف خان، اور ایون قاسم جاب اس ٹیم کا حصہ تھا۔ ہم نے ایک ایسا پلان کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور اس کی ساری جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنل کمٹمنٹ بہت زیادہ تھی۔ ہمارا آبجیکٹو ایک تھا کہ ہم نے ہائر اینڈ ہائر جانا ہے۔ سر لڑکے اب شیٹرڈ کیوں ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیو آپ لوگوں کا تو ایک ہوتا تھا، اب لڑکوں کا وہ شیٹرڈ، مطلب سارا کا سارا مینٹل اپروچ، وہ ساری ٹینشن، یہ وہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ مطلب کیوں کمبائن نہیں ہوتے، ون یونٹ کیوں نہیں ہوتے، آبجیکٹیو کیوں نہیں ایک بنا پاتے؟ اب اگر تاریخ نکالیں کہ جب سے پاکستان میں بھی 1 یونٹ ٹوٹا ہے نا تو پاکستان میں پرابلم لامحدود بڑھ گئے ہیں، اور جب سے ہماری کمٹمنٹ ختم ہوئی ہے تو اس میں بھی پرابلم لامحدود ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ان کا جو فقدان ہے نا سب سے بڑا، یہ جو سکیٹرڈ ہے، سکیٹر ہونے کی وجہ سے یہی ابھی آپ دیکھیں کہ جو موجودہ ٹیم تھی اولمپک میں، آپ کو نہ ریحان بٹ نظر آیا کہیں، نہ شکیل عباسی نظر آیا، نہ وسیم نظر آیا، نہ سہیل عباسی نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ آسٹریلیا کا جو میچ ہے نا، یہ میچ ان سینئر کھلاڑیوں کا ورسز آسٹریلیا کا ہے۔ انہوں نے اپنی جو تاریخ میں جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ کمایا ہے، آج اس انہوں نے اپنا ڈسپلے کرنا ہے۔ لیکن مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہاکی کا اختتام جو ہے وہ بڑے انتہائی گندے انداز سے کیا ہے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ خود ہی کہہ دیتے کہ جی ہم نے ٹیم کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری فٹنس لیول کیا ہے۔ مجھے کسی جگہ پہ نہ وسیم نظر آیا، نہ سہیل عباسی نظر آیا، نہ مجھے وہ یہ عباسی نظر آیا، نہ ریحان بٹ نظر آیا۔ ہاکی کی پروموشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاکی فیڈریشن کو ٹورنامنٹس جس طرح انڈیا نے پریمیئر لیگ کروا دی گئی اور انڈین ہاکی لیگ کروا دی، کچھ اس طرح کے انٹرنل ٹورنامنٹ، چونکہ انٹرنیشنل تو ٹیمز کی ہماری آمد بہت مشکل نظر آ رہی ہے، کیا ایسے ٹورنامنٹس نئے سرے سے شیڈیول دینے چاہیے؟ یہ ہر سال یہ جو ہے نا یہ ایک لیگ ہونی چاہیے کم سے کم، جو میرے حساب سے 1 مہینے سے 45 دن کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ یہ اکتوبر نومبر کا مہینہ بڑا سوٹ کرتا ہے ہمارے لیے، تو اس مہینے میں یہ جو لیگ ہونی چاہیے، اور اس لیگ میں آپ کو بڑا ٹیلنٹ نظر آئے گا۔ جیسے مجھے یاد ہے 2006 یا 2007 میں ایک لیگ ہوئی تھی کراچی میں، بڑا ایک جوش، جذبہ، ولولہ، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بھی ہاکی کی ڈکلائن کا ایک ایلیمنٹ ہے بہت بڑا۔ اچھا، اگر ہاکی فیڈریشن ابھی آپ کو کوئی ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم لانچ کر دیتی ہے، وہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے کہتی ہے کہ منظور صاحب آپ آئیں ہمارے ساتھ ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں بڑی مؤدبانہ طریقے سے ان سے معذرت کر لوں گا کہ آپ کے ساتھ میرا جو الحاق نہیں ہے، کیونکہ جب میں ان کے ساتھ تھا، جب میں نے ان کو اپنی خدمات دینا چاہی تو انہوں نے میری خدمات کو اگنور کر دیا، تو پھر ابھی ان کے ساتھ چلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتری کے لیے صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ بلڈنگ کو لیپ کر دو؟ نہیں، دے شوڈ بی ریمووڈ، دے شوڈ بی سیکڈ، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے؟ نو کچھ نہیں۔ اگر آپ نے سیک کر دیا جائے تو پھر نئے طریقے کر کے تحت الیکشن یا ایڈ ہاک؟ دیکھیں جی، وہ میں یہ نہیں کہتا، جو بھی کمپیٹنٹ بندہ ہے نا، جو بھی جس کو ہاکی کی سوجھ بوجھ کا پتہ ہے یا جو ہاکی کے ساتھ سنسیئر ہے، اس کو لے کے آ جائیں، تو تاکہ ہاکی جو ہے اس سے بربادی، اس سے زیادہ ہاکی کی بربادی اور نہیں ہو اس کو سکتی۔ لانے کے لیے ایک طریقہ کار تو طے کرنا پڑے گا، ایڈ ہاک لگائی جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، یا تو ابھی گورنمنٹ ایڈ ہاک لگا دے، تو یا فریش الیکشن کرا دے، اور الیکشن لڑانے کے لیے یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے فار ایور، چونکہ یہ انہوں نے جو ہاکی کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ نہیں تو اس طرح تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی، بالکل جمہوریت کی نفی ہو جائے گی کہ ان پر پابندی لگا دی جائے، ویسے الیکشن کروا دی جائے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، اب آپ نے ان سے 20 سال سے کیا لیا آپ نے ان سے؟
کچھ بھی نہیں لیا، تو لیکن پھر یہ جمہوریت تو خراب ہو جائے گی. نہیں جمہوریت دیکھیں تو جمہوریت ماشاء تب ہی ہے نا جب آپ جب نہیں بات ہے جمہوریت کی تب بات کریں کہ جمہوریت نے آپ کو اس جمہوریت نے آپ کو کچھ دیا ہے، اس نے تو بیڑا گھر کر دیا ہے، اسے بیچ نہیں تو ماشاء اللہ ٹھیک تو نہیں ہے. کیا وہ جو ساتھی ہیں، جو ایگزیکٹو کے ممبرز ہیں، جو ووٹ دینے والے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ ان کو آپ موٹیویٹ. میں تو سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انٹائر فنڈ جو سیٹ اپ ہے نا دے شوڈ بی سیکڈ بائی دی گورنمنٹ آئدر بائی somebody else. پورا سسٹم اڑا دیا جائے. سب کو ختم کر دیں ہاک لگا دیں. میں کہتا ہوں کہ اس بدنامی سے بہتر ہے کہ ہاکی کو ختم ہی کر دیا جائے. یہ جتنی ذلت امیز شکست ہوئی ہے یا جو کچھ انہوں نے 18 کروڑ عوام کے ساتھ دل آزاری کی ہے. پاکستان کا قومی کھیل جو ہے ہاکی کی جگہ پہ کوئی اب کہاں رہ گیا قومی کھیل؟ کوئی اور بنا دیا. اب کون سا کھیل رہ گیا قومی بتائیں؟ جو آپ دیکھیں پچھلے 12 سال سے 20 سال سے کہاں پہ چلا گیا ہاکی کا کھیل؟ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو ہاکی کا کھیل؟ یہاں صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے عہدوں کو سنبھال رہے ہیں اپنی. آپ دیکھیں کہ عاقل شاہ صاحب جو ہے چیف ڈومیشن گئے تھے، ان کی اسٹیٹمنٹ سن لی تھی آپ نے؟ وہ انہوں نے صاحب کہہ دیا نا کہ جن کے اوپر 40 کروڑ روپیہ خرچ کیا آپ نے، تو وہ انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ دیکھیں نا ان کا احتساب تو کیا جائے کہ میرے خیال کم سے کم کوئی 2 ارب روپیہ جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ان کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کر دیا ہے. اس کا احتساب تو ہونا چاہیے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا تھی، وہ کہاں پہ خرچ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے. تو ایسے ٹویٹر کو تو گولی مار دینی چاہیے کہ جس کے بعد آپ نے بچہ پڑھنے کے لیے چھوڑا ہے تو 2 سال میں اس نے بچے کا بیڑا گھر کر دیا ہے. وہ کسی کام کا نہیں تھا، وہ دہشت گرد بن گیا بچہ. اچھا، اب ہاکی فیڈریشن بھی ساری ذمہ دار ہے، سینئر پلیئرز بھی اٹھ جائیں گے، تو ان ایسی ساری صورتحال میں ہم 2014 کا ورلڈ کپ کیسے کھیلیں گے؟ ابھی دیکھیں جو موجودہ ٹیم میں جو ینگسٹر ہیں، یہ جو 7-8 نکالتے پرانے، یہ ینگسٹر اور پلس دوسرے ینگسٹر اکٹھے کریں تو ابھی سے آپ پلان کر دیں 2014 کو 2016 کو. ٹیم کوچ کون کرے گا؟ بڑے ہیں پاکستان میں، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. آپ ان کو ادھر بڑے تھے آپ تو بڑھائیں، آپ کو بڑی دنیا نظر آئے گی. نہیں دنیا آپ کو بڑی نظر آئے گی. آپ نام پاکستان میں ایسے ہیں کہ آپ کو کوچنگ کے لیے ظاہر ہے آپ کو لینا پڑے گا نا. آپ سمیع اللہ لیں گے، کلیم اللہ لیں گے، اصلاح الدین لیں گے، کون لیں گے؟ یہ پہلے ایک چیز تو آپ اس کو آپ ختم کر دیں. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اس چینل کے وصول سے کہ یہ جو ایف آئی ایچ کا جو کوچنگ کنسیپٹ کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو آپ بند کر دیں کائنڈلی، خدا کے لیے، فار گاڈ سے کہ یہ ایک جو جیلی ڈگری والا جو سلسلہ ہے نا، یہ بند کر دیں. آپ کے سامنے سارا کچھ نا. اچھا سر، آپ ماشاء اللہ بڑے لیجنڈ رہے، سب کچھ آپ کی ہاکی بڑی کلاس کی رہی، سب کچھ کیا. مجھے بتائیں بچوں میں انہیریٹ ہوا کچھ؟ میرے اپنے بچوں میں جی، میرے بچوں نے ایک دن مجھے کوشچن کیا کہ جی کہ آپ کس ہاکی کی بات کر رہے ہیں، اس ہاکی میں ابھی کیا ہے. یعنی کہ بچے جب کوشچن کرتے ہیں نا تو بچے موجودہ دور کے جو بچے نے بڑے فاسٹ ہیں، ان کا جو ویژن بڑا اسٹرانگ ہے، وہ ہم سے بھی ذرا اسٹرانگ ہے. فٹنس خراب ہے نہیں وہ اس کی وجوہات دیکھیں میری بات سنیں. ہمارے دور میں نہ تو یہ کمپیوٹر تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ فلانا ٹی وی تھا، لیکن وہ رات کو 9 بجے کے بعد 9:30 بجے کے بعد بند. اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں نے بچوں کے اوپر جو آپ کی سلیپنگ ہیبٹ ہے نا وہ بھی چینج کر دی ہے. تو انہیریٹ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہاکی آپ کے بچے میرے بچے تو صرف پڑھائی کے تو چلے گئے ہیں. اور میں نے کہا بھی تھا کہ یار اگر آپ، میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ آپ بلیو کریں گے بڑا اچھا کرکٹر تھا وہ، صحیح، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ شفقت رانا جو ہمارا بڑا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا لیجنڈ ہے کرکٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ منظور جونیئر تیرے بچے دے بچے بڑا ٹیلنٹ ہے، اینو کرکٹ والے پائے پاسے رکھ. اچھا وقت ہمارے بالکل شارٹ ہے، مجھے یہ بتائیں ان شارٹ 2014 کے لیے ہاکی ٹیم کو کیسے وش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ کر پائیں گے؟ ابھی سے اگر آپ دیکھو، میں پھر بھی ایک پریس پہ اپنا ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ابھی سے ہی اس کو آپ سنجیدگی سے لیں، چونکہ جب تک آپ سنجیدگی سے نہیں لیتے، موجودہ فیڈریشن نے بھی آپ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا. جتنے بھی ٹیکنیکل تھے ان کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا اپنے مفاد کے اوپر. جی بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. پاکستان ہاکی ٹیم ناکام تو ہوئی، پاکستان کا ہاکی کا سٹرکچر بھی بالکل ناکام ہو چکا ہے. ان کے مطابق پاکستان کی ہاکی کی بہتری کا ایک ہی سولوشن ہے، موجودہ سسٹم کو لپیٹ دیا جائے. اس کے لیے چاہے آمرانہ ہتھ کنڈے ہی استعمال کیوں نہ کرنے پڑے، لیکن اس سارے سسٹم کو ہر صورت لپیٹ دیا جائے اور نیا سٹرکچر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے. کیا اس نئے سٹرکچر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، نئے سٹرکچر کو، نئی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہیں کہ ہم 2014 سے پہلے یہ سارا سٹرکچر نئے سرے سے کھڑا کر کے دوبارہ سے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں؟ ہمیں تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا. منظور صاحب وش کرتے ہیں کہ 2014 کا جو ورلڈ کپ ہے
اگر سینئر پلیئر سارے کے سارے نکال دیے جائیں، جونیئرز شامل کیے جائیں، اور سب سے بڑی بات جہاں پہ ان کا اختلاف ہے کہ FIH کا جو کوچنگ سسٹم ہے اس نے پاکستانی پلیئرز کو ڈبل مائنڈ کر دیا ہے. انہیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ انہوں نے ایشین سٹائل کھیلنا ہے، انہوں نے یورپین سٹائل کھیلنا ہے. اس سٹائل کو سمجھنے میں مدد تبھی ملے گی، ان چیزوں کو تبھی ہم کلیئر کر پائیں گے جب ہم ایک ویژن کے ساتھ کھیلیں گے. ہم آج کے پروگرام میں یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی. ہمارے ساتھ منظور جونین موجود تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کے علاوہ اپنے کیریئر میں حاصل ہونے والے تجربات کی بنا پر بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کی. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ان تمام پیغامات کو سمجھے گی، اور پاکستان میں ہاکی کے جتنے بھی لورز ہیں جو ہاکی کی بہتری چاہتے ہیں وہ عوام کی تمام امنگوں، خواہشات اور ان کے تمام مقاصد کا احترام کریں گے. آج کے پروگرام کے لیے حدیث ملک کی جانب سے اتنا کچھ ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.